آج ہم ذکر کریں گے ایک ایسے نبی کا جن کی پیدائش معجزہ تھی، ایسے نبی کا جن کے آنے سے بڑھاپے کی دہلیز پر کھڑے والدین کی زندگیوں میں خوشیوں کے چراغ جل اٹھے، ایسے نبی کا جن کی نسل سے اللہ نے انبیاء کی ایک سنہری زنجیر جاری کی۔ یہ ہے حضرت اسحاق علیہ السلام، صبر و شکر کے نبی، برکت دینے والے اور بشارت سنانے والے نبی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب جوانی میں اللہ کے حکم پر اپنے وطن کو خیر آباد کہا اور صرف اللہ پر توکل کیا تو یہ سفر انہیں بڑھاپے تک لے آیا۔ برسوں دعائیں مانگتے رہے کہ اے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ سال گزرتے گئے اور سارہ علیہ السلام بڑھاپے کی منزل پر پہنچ گئی۔ ماں بننے کی امیدیں دم توڑ چکی تھیں، لیکن اللہ کی قدرت کے آگے کون سی رکاوٹ رہ جاتی ہے۔ ایک دن 3 فرشتے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم کے پاس آئے۔ پہلے تو آپ نے ان کی میزبانی کی، پھر انہوں نے خوشخبری سنائی، ہم تمہیں ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں، ایک نبی کی بشارت۔ یہ سنتے ہی حضرت سارہ مسکرا اٹھی، حیران ہو کر کہنے لگی، کیا اب جب میں بڑھاپے کو پہنچ گئی ہوں کیا یہ ممکن ہے؟ فرشتوں نے کہا، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یوں ایک معجزہ رونما ہوا، حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کی زندگیوں میں روشنی کا چراغ جل اٹھا۔ ایک معصوم بچے کی صورت میں اس کا نام رکھا گیا اسحاق۔ اسحاق علیہ السلام کا بچپن ایک ایسے ماحول میں گزرا جہاں ہر سانس میں ایمان اور توکل کی خوشبو تھی۔ والد تھے ابراہیم خلیل اللہ، جن کی قربانیوں کی مثال تاریخ دیتی ہے۔ بھائی تھے اسماعیل، جن کے صبر اور فرما برداری کا چرچا آسمانوں تک ہے۔ اس ماحول میں پروان چڑھنے والا بچہ عام بچہ کیسے ہو سکتا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑا درس دیتے، کبھی عبادت کا سلیقہ سکھاتے، کبھی دعا کے الفاظ دہراتے، کبھی اللہ کی وحدانیت سمجھاتے۔ یوں حضرت اسحاق علیہ السلام کی شخصیت شکر اور صبر کا حسین امتزاج بن گئی۔ وقت گزرا، اسحاق علیہ السلام جوان ہوئے اور اللہ نے انہیں نبوت عطا کی۔ آپ کو کنعان کے علاقے کی طرف بھیجا گیا۔ یہ علاقہ زرخیز زمینوں اور خوشحال لوگوں سے بھرا تھا، لیکن خوشحالی نے انہیں غفلت میں ڈال دیا تھا۔ یہ لوگ دولت اور دنیا پر فخر کرتے، دوسروں پر ظلم کرتے اور اللہ کو بھول گئے تھے۔ اسحاق علیہ السلام ان کے بیچ کھڑے ہو کر نرمی سے نصیحت کرتے، اے لوگو، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، وہی تمہارا رازق ہے، وہی تمہارا خالق ہے۔ زمین پر انصاف قائم کرو اور فساد سے باز آؤ۔ لیکن اکثر لوگ ہنستے، مذاق اڑاتے اور اپنی دنیاوی شان و شوکت میں مست رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ایک عظیم نعمت سے نوازا، ان کی نسل میں انبیاء کی لمبی قطار قائم کی۔ ان کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، جنہیں اسرائیل کہا گیا۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حکمران اور نبی بنے۔ پھر انہی کی نسل میں حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل ایک درخت بنی جس کے سائے تلے انسانیت کو ہدایت کے چراغ ملتے چلے گئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نرم دل اور شفیق تھے۔ وہ اپنی امت کو بار بار سمجھاتے، صبر کی تلقین کرتے اور اللہ کے انعامات کا شکر بجا لاتے۔ قرآن میں انہیں صالحین میں سے کہا گیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی زندگی تقویٰ اور نیکی کی بہترین مثال تھی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام نہایت خوبصورت، وجیح اور متین شخصیت کے مالک تھے۔ آپ نہ صرف اللہ کی عبادت میں منہمک رہتے بلکہ لوگوں کے ساتھ بھی شفقت اور نرمی سے پیش آتے۔ ان کی دعاؤں میں امت کے لیے خیر، ہدایت اور برکت شامل رہتی۔ مورخین تحریر کرتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے بڑے بیٹے محیص سے زیادہ محبت کرتے تھے، جبکہ ان کی اہلیہ رفقہ اپنے چھوٹے بیٹے یعقوب کو زیادہ چاہتی تھی۔ آخری عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی بینائی ختم ہو گئی اور آپ نابینا ہو گئے۔ دونوں بیٹے سعادت مند تھے اور باپ کی بے حد خدمت کیا کرتے تھے۔ بڑا بیٹا محیص شکار کا شوقین تھا اور عموماً شکار کا گوشت لا کر والد کو کھلایا کرتا تھا، جس کے بدلے اسے خوب دعائیں ملتی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا شکار کا گوشت کھانے کو دل چاہا تو انہوں نے بیٹے سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ وہ والد کے لیے شکار کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ ادھر والدہ نے جب یہ سنا تو چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام سے کہا، بیٹا کیا ہی اچھا ہو کہ تم محیص کے آنے سے پہلے بکری ذبح کر کے کھانا والد کو پیش کر دو، اس طرح تمہیں دعائیں مل جائیں گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے والدہ کی ہدایت پر عمل کیا
اور جلدی سے بکری کا گوشت بھون کر والد کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نابینا والد نے کھانا تناول فرمایا اور دعائیں دی۔ کچھ دیر بعد بڑے صاحبزادے شکار کا گوشت لے کر خدمت میں حاضر ہوئے اور تناول فرمانے کی درخواست کی، جس پر حضرت اسحاق علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ وہ گویا ہوئے، اے بیٹے یہ کیا ہے؟ محیص نے کہا، یہ وہ شکار کا گوشت ہے جس کی آپ نے مجھ سے فرمائش کی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے مزید حیران ہو کر فرمایا، وہ تو تم کچھ دیر پہلے مجھے کھلا چکے ہو۔ اب محیص کی حیران ہونے کی باری تھی۔ وہ بولے، ابا جان میں تو ابھی شکار کا گوشت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس سے پہلے تو میں نہیں آیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام لائے ہوں گے، چنانچہ آپ نے محیص کے لائے ہوئے کھانے کو بھی تناول فرمایا اور اسے دعا دی۔ محیص کو اپنے بھائی کا سبقت لے جانا اور پہلے دعائیں لے لینا سخت ناگوار گزرا اور وہ یعقوب علیہ السلام کے دشمن بن کر ان کی جان کے درپے ہو گئے۔ والدہ نے جب یہ حالت دیکھی تو انہوں نے چھوٹے بیٹے یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، تم فوری طور پر شام چھوڑ کر اپنے ماموں کے پاس حران چلے جاؤ۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی معاملے کی نزاکت کا احساس تھا، چنانچہ انہوں نے اس فیصلے کی حمایت کرتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کو فوری چلے جانے کا مشورہ دیا۔ یوں حضرت یعقوب علیہ السلام والد اور والدہ سے دعائیں لے کر ملک شام سے ہجرت کر گئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے طویل عمر پائی۔ روایت ہے کہ آپ 180 برس تک زندہ رہے۔ آخرکار جب وقت وصال آیا تو آپ نے اپنے رب کے حضور سجدہ کیا اور آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ آپ کو فلسطین کے شہر الخلیل میں دفن کیا گیا، وہی شہر جہاں آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ جب انسان کی ساری امیدیں ختم ہو جاتی ہیں تب اللہ اپنی قدرت سے نئی راہیں کھول دیتا ہے۔ حضرت اسحاق کی کہانی صبر، شکر اور ایمان کی کہانی ہے اور ان کی نسل کی برکت قیامت تک انسانوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتی رہے گی۔ اس سبق آموز ویڈیو کو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور مزید تاریخی معلومات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔